ڈیلی ڈان ووکیبلری کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے اوپینین کا ٹائٹل ہے نیو طالبان۔ یہ سر محمد علی بابا خیل نے لکھا ہے۔ یہ ویری فیمس رائٹر ہیں، ڈان میں لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو جب موقع ملے ڈان پڑھنے کا تو محمد علی بابا خیل صاحب کے آرٹیکل ضرور پڑھا کریں، بہت ہی انفارمیٹیو ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج اس اوپینین کی کرکس اور مین تھیم کیا ہے اور اس کی ڈیفیکلٹ ووکیبلری کیا ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے آرٹیکل کو ایک ورڈ یا ایک جملے میں سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ the real test is to transition from fighting to governance mood۔ محمد علی بابا خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائٹنگ سے گورننس موڈ کی طرف کس طرح ٹرانزیشن کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے اچھی ٹرانزیشن کر لی تو وہ سکسیسفل ہوں گے اور اپنی کنٹری کو ریکگنائز کروا لیں گے دوسری ممالک سے، لیکن اگر if they fail in this test تو consequences کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ پہلی ووکیبلری ہے اس کی ascendancy۔ ascendancy is a noun the position of having power or influencer or somebody something۔ کسی شخص یا کسی چیز کے اوپر جب آپ کا کنٹرول ہو، پاور ہو، اس کو کہتے ہیں ascendancy۔ ایگزامپل ہے the fall of the government and the Taliban ascendancy in Kabul has pushed Afghanistan towards another transition۔ ابھی جو فریز یوز ہوا ہے کہ جی طالبان ascendancy in کابل، کہ طالبان کا کنٹرول یا انفلوئنس کابل کے اوپر۔ The fall of the government and the Taliban ascendancy in Kabul has pushed Afghan towards another transition۔ کہ حکومت کا گر جانا اور طالبان کا کنٹرول یا انفلوئنس کابل میں آ جانا افغانستان کو اس نے ایک اور ٹرانزیشن کی طرف دھکیل دیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے فریگمنٹڈ۔ فریگمنٹڈ از این ایڈجیکٹو broken into small pieces اور parts۔ جب کوئی چیز ایک سے زیادہ حصوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فریگمنٹڈ یا فریگمنٹڈ اسٹیٹ، فریگمنٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایگزامپل ہے it is difficult at present to gauge whether it will be an operational unitary republic or remain administratively fragmented state۔ محمد علی بابا خیل صاحب افغانستان کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے، ایمریٹس آف افغانستان ہے، وہ باقی آپریشنل یونٹری بھی ہوگی یا وہ ایڈمنسٹریٹیولی فریگمنٹڈ اسٹیٹ ہوگی کہ وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر نہیں ہوگا، کوئی گورننس نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک ایسے ہی بکھری ہوئی ایک اسٹیٹ ہوگی اور بروکن انٹو پیسز ہوگی۔ تھرڈ ورڈ ان دا رو از profound۔ profound از این ایڈجیکٹو ویری گریٹ اینڈ ویری امپریسو۔ کوئی ایسا کام جس کا اثر بہت زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں profound۔ ایگزامپل ہے freedom of the press and journalist security will also have a profound impact on their credibility۔ افغان اور طالبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ پریس کو آزادی ہے اور جرنلسٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے طالبان کی کریڈیبلٹی پہ۔ اگر وہ فریڈم آف پریس اور سیکیورٹی آف جرنلسٹ انشور کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے طالبان کے لیے دنیا میں عزت اور بھی بڑھ جائے گی اور اس کی ریکگنیشن کی چانسز جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی اور بڑھ جائیں گی۔ اگر وہ نہیں کرتے اس طرح تو دیر آر consequences، سیویئر ٹائپ آف consequences۔ فورتھ ورڈ ہے cordial۔ cordial از این ایڈجیکٹو pleasant اینڈ فرینڈلی۔ دوستانہ آپ نے سنا ہوگا، دوستانہ تعلقات یہ استعمال ہوتا رہتا ہے اخباروں میں، خبروں میں۔ فرینڈلی اینڈ cordial ریلیشنز ہوتے ہیں۔ ایگزامپل ہے denying space to them and countering terrorism requires intelligence sharing, improved border security and cordial ties with the neighbors۔ یہاں پہ آرٹیکل کے اندر ایک بات بیان ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے یہ دنیا کو ایشورٹی دی ہے طالبان نے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے ڈینائنگ اسپیس یعنی اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینا اور کاؤنٹر ٹیررزم، اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، امپرووڈ بارڈر سیکیورٹی یعنی بارڈر آپ کی پوری طرح سیکیور ہو، اور کارڈیل ٹائز ہوں، دوستانہ اور پلیزنٹ اور فرینڈلی تعلقات ہوں نیبرز کے ساتھ۔ تو طالبان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں تو انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے، بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور کارڈیل ٹائز کی ضرورت ہے دوسرے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ۔
سیکنڈ لاسٹ ورڈ ان دا رو از سنکرونائزیشن. بیسیکلی سنکرونائزیشن جو ہے وہ کمپیوٹر اور آئی ٹی میں استعمال ہوتا ہے، بٹ ان سوشل مینس اٹ از دا افیکٹ آف ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم اور موونگ ایٹ دا سیم اسپیڈ اور ایز سم تھنگ. ایک ہی وقت میں ہونا اور ایک ہی رفتار میں کسی چیز کو ساتھ لے کر چلنے کو کہتے ہیں سنکرونائزیشن. ایگزامپل ہے سنکرونائزیشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری سیکشنز آف دا طالبان ول لیڈ ٹو مور ایڈمنسٹریٹو کیس. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پولیٹیکل اور ملٹری سیکشن کو کس طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو ساتھ لے کر چلا تو وہ ایڈمنسٹریٹو ایز کی طرف جائے گا. Last but not the least is concerted. Concerted is an adjective done in a planned and determined way, especially by more than one person, government or country. ایسی محنت جو آرگنائزڈ اور پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ طریقے کے ساتھ کی جائے اس کو کہتے ہیں کنسرٹیڈ. ایگزامپل ہے the transformation from an insurgent group to a political actor require concerted efforts. طالبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایک انسرجنٹ گروپ سے ایک پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑی پلانڈ اور ڈٹرمنڈ وے میں ایفرٹ چاہیے ہوگی. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.